بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے ایمان والو ذکر کرو اللہ جل شانہ کا. ذکر کرنا بہت زیادہ. پھر ترجمہ سنیے. اے ایمان والو ذکر کرو اللہ جل شانہ کا. ذکر کرنا بہت زیادہ اور ان کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. اور ان کی تسبیح بیان کرو صبح دم بھی اور پچھلے پہر بھی. ابھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن مشکلات میں اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار رہے اور جو مزید مصائب آتے نظر آ رہے ہیں، رکے نہیں ہیں. ہر آنے والی خبر، ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی نئی مصیبت کتنوں کو بیمار کر رہی ہے، کتنوں کو پریشان کر رہی ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ ان مصیبتوں کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں. لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے،
2 وقت کیا ہے، 1 وقت کی روٹی کو ترس گئے، اور اس کے علاوہ جو پریشانیاں ہیں آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہاں سب سے پہلی، سب سے اساسی اور سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے کہ عرش والا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جواب دیجئے سارے، تاکہ اللہ جل شانہ کے سامنے ہماری گواہی ہو جائے کہ مولا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان اور بڑا ہی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن بندے بڑے ظالم، بندے بڑے خود غرض ہیں، بندے کیا کہتے ہیں عامی زبان میں مطلبی ہیں، بندے سیلفش ہیں، بندے جب ضرورت ہے تب پکارا اور جب ضرورت نکل گئی تو اس طرح ہوئے گویا کبھی اللہ کی ضرورت پڑی نہیں تھی۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اور اب تو نئی تہذیب نے، روشن خیالی نے اور سائنس کے زور نے اور علم کی فراوانی نے عقل ایسی ماری ہے کہ اب مصیبت آئے بھی تو اس کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، اس کے گھر میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ آتا رہتا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ کے روتے ہی نہیں، ہمارے سامنے آ کے معافی مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سامنے آ کے جھکتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سامنے آ کے خشوع و خضوع کا اور عاجزی تواضع کا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آئی ہے گزر جائے گی، ہم سے پہلوں پہ بھی آئی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں 2-4 دن اللہ کے ساتھ لو لگائی، 2-4 دن ان کے باب عالی پہ دستک دی، ہفتہ ایک نمازیں پڑھی اور کہا نتیجہ تو کچھ پہ ہی نہیں نکلا، چلو واپس اسی طرف جدھر سے آئے۔ جو گناہ ہم سال ہا سال کرتے رہے اب چاہتے ہیں ایک ہی بار آئیں تو سارا کچھ مٹ جائے، حالات سیدھے ہو جائے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سابقہ سیرت، سابقہ زندگی بھی تو دیکھیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، مار پڑ رہی ہے، حالات ابتر ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں کم نہیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ کیا ہے کہ دل پتھر ہو گئے، دل پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ دل جو رب کی ربانیت، اس کی الوہیت، اس کو سمجھنے کے لیے اس سینہ میں دھڑکتے تھے، اب وہ دل دنیا کو سمجھنے کے سوا انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا دل بھی سخت ہیں، اور پھر جو برے کام کرتوت کرتے ہیں شیطان نے ان کاموں کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ دیکھو رب کا کلام کیسا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے، صرف
پوری آیت مبارکہ نہیں، اس آیت مبارکہ کے اتنے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار کہے گا مولا تو پیدا کرنے والا اکیلا ہی ہے۔ تو ان ایام میں، ان مصائب میں، ان مشکلات میں پانچ فرائض معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پتہ نہیں آگے ہماری جو نئی نسل جو بڑی بڑی ڈگریاں اٹھا کر پھر رہی ہے اور نوکریوں کے لیے مارے مارے پھر رہے، اور ماں باپ دن رات ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہیں وہ پانچ فرائض بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ پانچ فرائض ان کی ادائیگی کے بعد جو چیز ان حالات میں، ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے وہ عرش والے رب کا ذکر ہے۔ اور کسے ضرورت نہیں ہے، فقیر ہو گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، اسے ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ اور یقین ماننا کہ یہ ذکر الہی اس کی مجھے اور آپ سب کو ضرورت کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کتنا، بولو کتنا کرو، پیچھے والے بھی بولے کتنا کرو، کوئی حد ہی نہیں بتائی، کوئی حد، ہر کام کی، ہر عبادت کی حد ہے، لیکن ذکر الہی نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں واجب جو ہیں 1 مہینے کے، زکوٰۃ اس کا نصاب کتنا ہے، حج کتنی مرتبہ واجب ہے، لیکن ذکر الہی فرمایا ذکرن کثیرا، اس رب کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، جتنی طاقت، جتنی ہمت، جتنی استطاعت، جتنی قوت، جتنا وقت ہے اس کو یاد کرتے رہو، اور جب تم اسے یاد کرو گے نتیجہ کیا ہوگا، فاذکرونی اذکرکم، تم فرش پر مجھے یاد کرو، میں عرش والا عرش پر تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور اے انسان میرا شکر کرنے والا بن جا، میں نے تجھ سے لینا کو دینا ہے، اللہ کا ہم نے کو دے سکتے ہیں، ہاں جی کوئی ہے ایسا، بڑے بڑے عقل مند سمجھدار مالدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے ایسا جو اپنے علم، اپنی قوت، اپنے مال یہاں نہیں ساری کائنات مل جائے، وہ ہے ایسا جو اللہ کے خزانوں میں کو معمولی سا اضافہ کر سکے یا معاذ اللہ کمی کر سکے، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مبارک لائے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق ومن ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذكر الله سبحانه وتعالى وقال معاذ بن جبل ما عمل امرؤ بعمل انجى له من عذاب الله جل وعلا من ذكر الله تعالى او كما قال رضي الله تعالى عنه۔
یہ حدیث مبارک اگر دل کے کانوں کے ساتھ سن لیں اور عزم لے کر جائے اس پر عمل کرنا ہے تو یقین مانو بڑے جلدی یہ دن انشاءاللہ پھر جائیں گے۔ کیوں؟ خرابی نیچے ہے، اوپر کوئی کمی اور کوتاہی؟ بولو تو گواہی دو، اوپر کوئی کمی اور کوتاہی؟ اور جو رب العالمین ہے اسے کوئی چیز عاجز کر سکتی، کوئی حالات اس کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتے؟ ساری دنیا مل کر ہمیں برباد کرنے پہ آمادہ ہو جائے لیکن اس ایک کا حکم نہ ہو تو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچا سکتا نہیں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، حکم وہ دیتا ہے اور جب حکم دیتا ہے پھر اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا، دیر کرنے والا، اس کو پینڈنگ کرنے والا، اس کو پوسٹ پون کرنے والا، اس میں تاخیر کرنے والا لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور وہ حساب بڑی جلدی لینے والا ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جتنے اعمال تم کرتے ہو ان میں سب سے بہتر عمل نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے بادشاہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے؟ کیسے الفاظ استعمال فرمائے، ملیککم تمہارا بادشاہ۔ بادشاہ کون ہے؟ بولو کون ہے بادشاہ؟ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور یہ بھی چلے جائیں گے، پھر آنے والے وہ بھی چلے جائیں گے۔ بادشاہ کون باقی رہے گا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جس نے زندہ بھی ہمیشہ رہنا ہے اور نظام بھی ہمیشہ اس اکیلے نے چلانا ہے۔ تو فرمایا کیا ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اور ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور کیا ایسا عمل نہ بتلاؤں جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب والا ہے، اور کیا ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ تم دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، وہ تمہاری گردنیں کاٹے تم اس کی گردنیں کاٹو، ان تمام سے زیادہ افضل عمل نہ تمہیں بتلاؤ؟ صحابہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اور وہ صحابہ کون تھے؟ وہ نیکیوں اور خیرات کی طرف لپک کر جانے والے لوگ تھے۔ ہم جیسے نام نہاد سمجھدار نہیں تھے۔ سمجھتے ہیں نا نام نہاد سمجھدار، دعوے ہم کریں اور چیخیں ہم لگائیں اور حقیقت میں عقل ہم میں سے شاید کسی میں ہو، کام عمل ہمارے وہ کوئی عقل پر دلالت کرتے ہی نہیں۔ عقل والے یہ صحابہ تھے، انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا نصیحت وہ پکڑتے ہیں جن میں عقل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کام جو ان تمام کاموں سے اعلیٰ ہے وہ ہے اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا، اللہ جل شانہ کو یاد کرنا، اللہ جل شانہ کو پکارنا، اس کے باب عالی پہ کھڑے ہو کر تواضع، عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو دھونا، یہ کام اسے ان تمام اعمال سے زیادہ پیارا ہے۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بآواز بلند کہو رضی اللہ تعالی عنہ،
اور یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ پہرو باتیں ہوتی رہیں، اس شخصیت کی بلندی اور عظمت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ معاذ ابن جبل وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا، اے میرے صحابی، رب ذوالجلال کی قسم ہے محمد تجھ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن سے اللہ کے محبوب محبت کریں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ بولو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ انسانی اندازے، انسانی مقیاس اور انسانی ناپنے کے آلے ان شخصیات کی بڑائی کو ناپ نہیں سکتے، ان کے وزن کو تول نہیں سکتے۔ معاذ بن جبل وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ ان کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے سب سے زیادہ بچانے والی جو چیز ہے وہ ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اب ہمیں آج اس چیز کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور ہم کتنے غافل ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو اپنی زبانوں پر جاری کر لو، دن رات اپنی زبانیں تر رکھو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے 5 فرائض بولو اللہ کے بندو، اس میں تھک جاتے ہو آپ لوگ، اس میں بولتے نہیں ہو۔ 5 فرائض یہ تو نہیں ہے کہ صبح تسبیح پکڑ لی، رات تک تسبیح پھیرتے رہے اور نمازیں جو جی چاہا پڑھ لی، جو جی چاہا چھوڑ دی۔ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صبح سیر کے لیے نکلے تو لمبی تسبیح ہاتھ میں ہے، جتنی سیر کرنی ہے تسبیح کرتے رہے، اور جب ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، مغرب کا آیا، عشاء کا آیا، پھر اگلی تسبیح کب پھیرنی ہے؟ وہ عشاء کے بعد پھیرنی ہے۔ نماز وہ ٹھیک ہے، حالات واقعات مہلت ملی پڑھ لی، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اب تو یہ حالات ہیں، اب تو ہر نماز میں مسجدیں اسی طرح آباد ہونی چاہیے جیسے جمعوں میں آباد ہوتی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جواب تو دو اللہ کے بندو، آگے آپ کی اپنی مرضی، جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ ہر نماز جمعہ کا منظر پیش کرے، اور یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کے جانے کو دل نہ کرے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں اس کی رحمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ نازل ہوتی۔ علاج کے لیے کہاں بھاگتے ہیں سارے، کہاں جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سب کو بیماریوں سے بچائے رکھے۔ اور کوئی علاج کے لیے ہسپتال ادھر نہ جائے تو سارے کتنا کوستے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، نہ رشتہ دار چھوڑتے ہیں، نہ دوست احباب چھوڑتے ہیں، نہ ملنے والے چھوڑتے ہیں، دنیا کی زبانیں کہ ادھر جاتے نہیں، کہاں ہے عقل تمہاری؟ اور مسلمان اس کو جو سب کچھ ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ اور ادھر آنا معاذ اللہ اب بھی بڑی عقلوں والے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہ سمجھتے ہیں ادھر جا کے کیا کرنا ہے، پڑھنی ہی ہے تو پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، چلتے پھرتے جہاں وقت آئے پڑھ لو۔ آئیے ذکر الہی جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے اور مصیبتوں سے انشاءاللہ نکالتے ہیں، ایک حدیث مبارک اور سن لو۔ امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے
اور مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ساری امت کے ماموں ہیں. یہ ساری امت کے کیوں کہ ان کی ہمشیرہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان کی ہمشیرہ سارے مومنوں کی ماں ہے. تو حضرت معاویہ وہ مسجد میں تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کہا اے لوگو تم لوگ کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تم لوگوں کو بٹھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کو پکاریں، اس کو آواز دیں. تو حضرت معاویہ وہ کہنے لگے اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تمہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ واقعی تم لوگ اس چیز کے لیے بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم ہمیں اس چیز کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا، صرف اللہ کو یاد کرنے، اس کا ذکر کرنے بیٹھے. تو حضرت معاویہ وہ کہنے لگے میرے ساتھیوں میں نے تم سے قسم اٹھانے کو اس لیے کہا ہے، اس لیے نہیں کہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ اس لیے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور صحابہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو پوچھا اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تعریف بیان کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا. وہ لوگ کتنی قدر کرنے والے تھے، وہ لوگ کتنی قدر کرنے والے تھے. آج ہم نے جتنی ہماری عمر ہے کبھی ایک بار بھی رب کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. بڑے ایسے ہیں جو اس بات پر شرمسار ہیں کہ وہ اس امت میں پیدا کیوں ہو گئے، کہیں باہر پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں. ایسے بھی باکمال لوگ کہ ہم پیدا ادھر کیوں ہیں، کہیں اور پیدا ہوتے، ان ملکوں میں پیدا ہوتے جو ملک آج چاند اور اس سے بھی آگے جانے کی تیاری کر رہے. کہا اس رب کا شکر ادا کر رہے، تعریف کر رہے، ذکر کر رہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور ہم پر احسان کیا ہے. ہم پر بولو کیا کیا ہے؟ آج بڑے مسلمان ایسے ہیں وہ رب پر احسان کرتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم مسلمان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اے میرے صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم لوگ اسی چیز کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم اسی چیز کے لیے بیٹھے ہیں، کسی اور چیز نے ہمیں نہیں بٹھایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر تہمت نہیں لگاتا، میں تم لوگوں کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن میں نے تمہیں قسم اٹھانے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں. ابھی میرے پاس کون آیا ہے؟ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ان ذکر کرنے والے ساتھیوں کو بشارت دے دو یباہی بکم الملائکہ کہ آسمانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے تم لوگوں پر فخر کر رہے ہیں.
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، انہیں خبر دے دو کہ عرش والا رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ کون فخر کر رہا ہے؟ عرش والا رب۔ کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو، میرے بندے صرف میری یاد کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب رب بندوں پر فخر کرے تو ان کے حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ بولو اللہ کے بندوں، بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ اب ذکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سارے بولو، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ زور سے بولو، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور مولا کریم آج بھی، کل بھی اور مرتے دم تک اتنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب اس دنیا سے روانہ ہو اس وقت بھی زبان پر یہی ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔